نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور سیدہ بی بی زہرا بھی ماشاءاللہ سن بلوغت کو پہنچ گئیں۔ سرداران عرب کی درخواستیں نکاح کے غرض سے آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر، اپنے گوشہ جگر کو کسی معزز رئیس کو نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ ان درخواستوں پر کامل غور فرماتے، اور وہ تو چاہتے تھے کہ سید الفطرت ہو کوئی شخص، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ قرعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی جگر گوشے کی بہت محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر توجہ فرمائے۔ حضرت علی چونکہ دولت دنیا سے قطعاً بے نیاز تھے، اخلاق و اعمال کا خزانہ ان کے پاس تھا، توکل و رضا، قناعت و شجاعت ان کی دولت تھی۔ حضرت علی بار بار یہی خیال فرماتے کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ایسا نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو بھی میرے فقر و افراط سے تکلیف پہنچے۔ دوسرے ایک ادب بھی تھا، آپ کے دل میں حضرت زہرا کے لیے ایک گوشہ تھا کہ آپ رشتہ بھیجیں، لیکن یہ بات آپ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و وقار ان کے زبان پر مہر لگا دیتا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی نکاح فاطمہ کے لیے التماس کی۔ ظاہر ہے ان کی فضیلت سے بڑھ کر کون فاضل ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ فاطمہ کم سن ہے، یہ رشتہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں، یعنی عمر کا جو اتنا فرق ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اکابرین قریش اور سرداران عرب نے جو ہے وہ نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے بی بی فاطمہ سے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب علی باقی ہیں اور ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں ہوئی ہے، اگر وہ درخواست دیں نکاح کی تو شاید یہ پیغام منظور کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ درخواست نہیں دے رہے ہیں، رکے ہوئے، تو ایسا کریں کہ شاید انہیں بی بی فاطمہ سے نکاح نہیں کرنا ہو۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم چلتے ہیں اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں، اور کوئی اگر ان کو کوئی تعامل ہے تو ہم ان کی طرف سے درخواست پیش کریں، ہم ان کی مدد کریں۔ تو غرض یہ تینوں جو تھے وہ مشورہ کر کے حضرت علی کی طرف نکلے، اور آپ جنگل میں اپنے اونٹ چرا رہے تھے، وہیں پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرابت خصوصی آپ کو ہے دوسرے کو نصیب نہیں ہے، اور اتنے اچھے آپ کے خصائل ہیں، آپ اتنے اچھے اعمال والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے، دوسرے کو میسر نہیں ہے، کیونکہ آپ نبی کے چچا زاد ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے کم عمر ہیں، شجاعت ہے، طاقت ہے، بہادری ہے، عقل و فہم ہے۔ سب سرداران قریش نے فاطمہ سے نکاح کا پیغام دیا، مگر کسی کی بھی عرضی ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، تو ہمارا گمان ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے آپ درخواست دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ اور ابو بکر کو صاف جواب مل گیا تو میں کس بھروسے پہ پیغام دوں؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کی گفتگو سن کر آپ دیدہ ہوگا، فرمایا میرے لیے تو یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن میں کیسے نکاح کی درخواست دوں جب آپ کے پیغام جو ہیں وہ نہیں قبول ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دامادی ہے، اس کی تمنا، اس کی رغبت کون نہیں چاہے گا لینا، کون نہیں اس کی تمنا کرے گا؟ مجھے بھی یہ تمنا ہے۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوئی۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درخواست تو پیش کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ درخواست تو پیش کریں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی درخواست رد نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما لیں گے۔